اللہ کریں عالی صاحب مختصر قرآن شریف کی آیت تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أو كما قال الله تعالى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں. اللهم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج ہم سب لوگ عزیز مسجد کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں غور و خوض اور مشورے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات کا وقت بہت قیمتی ہے. مختلف کاروبار اور مختلف شعبۂ حیات سے آپ حضرات وابستہ ہیں. اس کے باوجود آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس مجلس میں شرکت کو ضروری سمجھا. میں اس کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو دین کی راہوں پہ شریعت کی شاہراہ پہ چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزی مسجد جس کے شہد میں، جس کی آغوش محبت میں ہم سب لوگ 5 وقتہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں،
عیدین اور جمعہ کی نمازوں کی ادائیگی بھی بالعموم اسی میں ہم اور آپ کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور سے مخدوم گرامی قدر استاد العلماء حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی جد و جہد اور ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ اتنی عالیشان مسجد کی تعمیر یہ آپ کی مرہون محنت ہے، اور صرف مسجد ہی کی تعمیر نہیں، 1 بیگھے پہ پھیلی ہوئی کئی کروڑ کی یہ عمارت اور گزشتہ 25-30 سال سے تسلسل کے ساتھ تعلیم کا جاری رہنا، یہ سب آپ کی ہی مساعی جمیلہ کی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک اس سلسلہ خیر کو قیامت تک جاری رکھے اور ہم سب کو علم و فن کی اس انجمن کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نصیر ملت مدظلہ العالی کی کوششوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی شخص کی کوششوں کا اثر اور دخل اس مسجد کی تعمیر میں ہے تو وہ دارالعلوم قادریہ نوریہ کے سابق ناظم اعلیٰ الحاج محمد طیب صاحب مرحوم کی کوششوں کا دخل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسی بندہ مومن کی کوششوں سے یہ ادارہ بھی وجود میں آیا، اور عزیزی مسجد کی تعمیر میں بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ مجھے حضور نصیر ملت مدظلہ العالی کی زبان مبارک سے ہی یہ معلوم ہوا کہ جن دنوں میں حضور نصیر ملت الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھاتے تھے، وہاں سے ہفتے 2 ہفتے 15 دن 1 مہینے کے سندری تشریف لاتے تو حاجی محمد طیب صاحب مرحوم اور عالی جناب نور الحق صاحب مرحوم، ان دونوں کا ہمیشہ یہ اصرار رہتا کہ کوئی ادارہ اس علاقے میں بھی قائم ہونا چاہیے، اس ادارے میں بھی دینی خدمتوں کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ اور حضور نصیر ملت جی کی زبان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یوں تو سارے مسلمانان سندری کا اصرار تھا، مگر خصوصی طور سے ان دونوں احباب نے اصرار مسلسل اور پیہم اصرار کیا، جس کی وجہ سے ونود موڑ پہ مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا، مگر بعض مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اس زمین پر مدرسے کی تعمیر نہ ہو سکی۔ دوسری زمین کی خریداری ہوئی اور وہاں پہ مدرسے کی تعمیر ہوئی۔ میں اس بات کا بھی برملا اظہار کرتا ہوں کہ ان دنوں حضور نصیر ملت مدظلہ العالی سے بھی علاقے کے لوگ کم متعارف تھے، چونکہ مبارک پور کی علمی مصروفیتیں اس قدر زیادہ تھیں کہ ان مصروفیتوں کے ساتھ کسی دینی ادارے کی تعمیر کے لیے الگ سے وقت نکالنا بڑا مشکل تھا، مگر عالی جناب الحاج محمد طیب صاحب مرحوم دست و بازو بن کے کھڑے رہے، اور رمضان کے گرم موسم میں، اس زمانے میں مئی جون میں رمضان آتا تھا، اس گرم موسم میں اپنی موٹر سائیکل پہ بیٹھا کر دودھی، رینو کوٹ، انفرا، بینا ان علاقوں میں چندہ کرتے تھے، کراتے تھے، اور دکان جا کر اصرار کرتے تھے کہ ایک ادارہ کھل رہا ہے، آپ لوگ مدد کیجیے، ایک ادارہ کھل رہا ہے۔ اس زمانے میں 5 روپے دینے والے بھی بہت کم لوگ تھے، مگر یہ حضور نصیر ملت کی بھی بڑی قربانی تھی کہ اس زمانے میں اتنی جد و جہد آپ نے فرمائی، مگر حضور نصیر ملت کی قربانیوں کے پیچھے جو ہمت کار فرما تھی وہ عالی جناب طیب صاحب مرحوم کی ہمت تھی۔ کہیں بھی جانا ہو باوجود کہ
انہیں پاؤں میں تکلیف رہتی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ نوجوانی کے زمانے میں کیا حالات تھے، مگر رینو کوٹ انپرا بینا لے کر حضور نصیر ملت کو گھمانا، دکانداروں سے رابطہ کرانا، مسلسل کوششوں کے بعد 1000 2000 10,000 روپے جمع کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے 10 لاکھ روپے پر اس زمانے کا 1 لاکھ روپیہ زیادہ اہمیت رکھا کرتا تھا. مجھے عالی جناب فقیر علی صاحب نے بتایا کہ پہلی بار جب عالی جناب طیب صاحب حضور نصیر ملت کو لے کر میری دکان میں آئے تو گرمیوں کا موسم تھا. ان کی نیچے تھی جہاں پہ ابھی مکان ہے ان کا، اسی کے اگل بغل میں کہیں پہ ان کی دکان تھی. کہا دوپہر کا وقت تھا، حضور نصیر ملت میری دکان میں داخل ہوئے تو ان کا وہ صاف ستھرا لباس، وہ شکل و صورت اور عالمانہ وقار دیکھ کر میں تو مبہوت ہو کے رہ گیا. تھوڑی دیر تو میں چپ ہو رہ گیا. حضور نصیر ملت نے فرمایا اجازت ہو تو بیٹھوں؟ تو کہتے ہیں جیسے مجھے ہوش آیا. میں نے کہا ہاں بیٹھیے بیٹھیے. تو حضور نصیر ملت ان کی دکان میں تشریف فرما ہوئے. عالی جناب طیب صاحب مرحوم بیٹھے. حضور نصیر ملت نے دارالعلوم قادریہ نوریہ کا منصوبہ پیش کیا کہ ہم لوگ ایک ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں. عالی جناب فقیر صاحب یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں مولویوں سے اور علماء سے بہت بھاگتا تھا. ایک دنیا داری کی زندگی تھی، کاروباری زندگی میں مصروفیت کا وقت تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا. کہا علماء سے میں کوئی بہت زیادہ قریب نہیں رہتا تھا، مگر حضور نصیر ملت کو دیکھ کر میں ایسا مبہوت ہوا کہ تھوڑی دیر تک تو میں فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیا ان کی خدمت کرنی چاہیے. جب حضور نصیر ملت نے ادارے کا منصوبہ پیش کیا تو میں نے 1000 روپے 10 کے نوٹ تھے، میں نے دراز سے نکال کر 1000 روپیہ آگے بڑھایا کہ آپ یہ لے لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں لوگ 5 روپے 2 روپے مشکل سے دیتے تھے. 1000 روپے کی گدی ہم نے بڑھائی تو حضور نصیر ملت نے پوچھا کہ اس میں سے کتنا لینا ہے. تو آپ فقیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید کچھ کم ہو گیا کیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اور پیسے نکال کے پیش کروں. حضور نصیر ملت نے فرمایا اس میں سے کتنا لینا ہے. تو میں نے کہا نہیں وہ سب لینا ہے، آپ سب مدرسے کے لیے لے جائیے. وہ پہلا چندہ تھا 1000 روپے کا جو عالی جناب فقیر علی صاحب نے پیش کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں سے ہی میرے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ مجھے انہی سے مرید ہونا چاہیے، انہی کی راہوں پہ مجھے چلنا چاہیے، یہی میری زندگی کو دین کی روشنی دے سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر دن بدن میں حضور نصیر ملت سے قریب ہوتا چلا گیا. حضور نصیر ملت سے تعارف کا ذریعہ وہ حاجی طیب علی صاحب مرحوم تھے. وہ لے کر اگر میری دکان میں نہ آئے ہوتے تو شاید میں حضور نصیر ملت سے متعارف نہ ہو پاتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج سے 30 سال پہلے آپ ذرا جا کر جھانکیں اس زمانے میں آمد و رفت کی کتنی دشواریاں تھیں. سندری سے ہم لوگ اکثر پیدل آیا کرتے تھے. بعد میں جب گاڑیوں کی آسانیاں ہوئیں تو لوگ لے جاتے تھے جلوس میں، مگر واپسی بالعموم ہم لوگوں کی بھی سندری سے یہاں پیدل ہوتی تھی. اس زمانے میں نہ گاڑیوں کا ویسا حساب کتاب تھا. ایک جھانجھا نام کی بس چلتی تھی، لوہے کے ڈبے کی شکل کی تھی، وقت اس کا مقرر تھا. اگر وہ وقت پہ آپ آ گئے تو اس سے آپ آ جاتے، ورنہ پھر شام 6 بجے آپ کو منٹو کا انتظار کرنا پڑتا. اور اگر سوئے اتفاق وہ بھی چھوٹ گئی تو پھر 11 بجے رات میں اندرا بس کا آپ کو انتظار کرنا پڑتا تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دشواریوں کے اس زمانے میں حضور نصیر ملت نے ایک ایک دکان جا کر ایک ایک کاروباری سے رابطہ کر کے، باوجود کہ حضور نصیر ملت کی زندگی بڑی صاف ستھری زندگی تھی. آج بھی حضور نصیر ملت کے پرانے شاگرد جب ملتے ہیں تو حضور نصیر ملت کی اسکوٹی کا ذکر ضرور کرتے ہیں.
ایک زمانے تک ہم لوگوں نے حضرت کی اسکوٹر دیکھی مگر نہ کہیں اس پہ خراش تھی نہ کہیں اس پہ داغ تھا. اگر کبھی قلم کی روشنائی انگوٹھے پہ لگ جاتی تو جب تک رگڑتے رگڑتے انگوٹھا صاف نہ ہو جائے اس وقت تک حضرت مطمئن نہیں ہوتے تھے. نفاست اور صفائی کے اس عہد میں آپ ذرا سوچیں کہ ایک ایک دکان پہ جا کر چندہ کرنا، ایک ایک کاروباری سے رابطہ کرنا، روزہ رکھ کر مسلسل دورے کرنا، یہ کس قدر مشکل کام ہے. مگر الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سعادت حضور نصیر ملت کو بخشی اور اس کے ذریعے اس کے پس پردہ جو ہمت کار فرما تھی وہ عالی جناب طیب صاحب مرحوم کی ہمت تھی، عالی جناب الحاج نور الحق صاحب کی کوششیں تھی. اس زمانے میں اگر یہ محنت نہ کی گئی ہوتی تو شاید نہ یہ ادارہ ہمیں میسر ہوتا، نہ عزیزی مسجد کی بہاریں ہمیں نصیب ہوتی. اگر حضور نصیر ملت اور حاجی طیب صاحب مرحوم کی وہ مخلصانہ کوششیں نہ ہوتی تو شاید یہ پورا خطہ علم دین کی روشنی سے منور نہ ہو پاتا. تو میں اپنے ان تمام بزرگوں کی، تمام مرحومین کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے. جس زمانے میں میں آیا اس زمانے میں اس کنارے میں ایک چھوٹا سا مطبخ تھا، کھانا وہی بنتا تھا، گندگیاں ادھر ادھر پھیلی ہوئی رہتی تھی، بچے وہیں پہ جا کر کھانا کھاتے تھے، کھانا لیتے تھے. مگر حاجی طیب صاحب مرحوم کی یہ ہمیشہ خواہش رہی کہ ایک مسجد بھی یہاں پہ بننی چاہیے. یہ لڑکے کب تک ادھر ادھر نماز پڑھیں گے؟ اکثر ہم لوگ یہ برآمدے میں نماز پڑھتے تھے، کبھی بارش کا موسم آ جاتا تو نماز پڑھتے پڑھتے کنارے کی چھینٹ سے بچے بھیگ بھی جاتے تھے. تو یہ ان کے دل میں ہمیشہ اس بات کی خواہش رہی کہ ایک مسجد کی تعمیر یہاں پر ہونی چاہیے. اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ حاجی طیب صاحب مرحوم نے سامنے والی جو ان کی 1 بیگھے کی زمین تھی یہ فرمایا کہ اس کا آدھا حصہ میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں اور آدھا حصہ میں آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کرتا ہوں. کئی بار یہ بات انہوں نے اساتذہ کی موجودگی میں فرمائی. اور صرف یہ نہیں کہ زمین دے کر کنارے ہو گئے، ایسا نہیں کہ زمین پیش کر کے کنارہ کش ہو گئے کہ اب آپ کی مرضی بنائیں نہ بنائیں. باوجود کہ ان کے پاؤں میں سخت تکلیف رہتی تھی، لاٹھی لے کر وہ آنا جانا کرتے تھے، مگر الحمدللہ سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں سے انہوں نے رکھی. سنگ بنیاد کے جلسے کے انتظامات میں بنفس نفیس شریک رہے. باوجود کہ گھٹنے میں سخت تکلیف رہتی تھی مگر دن بھر وہاں کرسی لگا کے بیٹھے رہتے، تعمیری کام کی نگرانی کرتے رہتے اور کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے میں خواب دیکھتا ہوں کہ مسجد بن گئی ہے اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں سپنا دیکھتا ہوں کہ لوگ اذانیں دے رہے ہیں. آدمی جب کسی تصور میں ڈوب جاتا ہے تو خواب میں بھی اسی کا نظارہ کرتا ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جس کے دل میں حضور کی زیارت کا شوق ہو تو اسے سونے سے پہلے حضور پر درود پڑھنا چاہیے، پڑھتے پڑھتے سو جائے، ان کے تصور میں ڈوب کر سو جائے. اگر سونے سے پہلے حضور کا تصور دل و دماغ پہ غالب رہے گا تو اس خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے امکانات کئی گنا بڑھ جایا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر حضور کی زیارت کی خواہش کسی کے دل میں ہو تو خاص طور سے جمعرات کی رات میں 1000 بار درود پڑھنا چاہیے، 1000 بار سورہ کوثر پڑھنا چاہیے اور پڑھتے پڑھتے سو جانا چاہیے. انشاءاللہ اسی خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسے ضرور نصیب ہو. سبحان اللہ. خیر، حاجی طیب صاحب ایسے گم ہو چکے تھے مسجد کے تصور میں کہ وہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ اذان ہو رہی ہے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، بڑے اونچے محل وہ نہ بنا سکے، بڑی عالی شان عمارتوں کی تعمیر وہ نہ کر سکے،
مجھے مگر اللہ کی رحمت سے مجھے پوری توقع ہے کہ انہوں نے جنت میں اپنے لیے مکان ضرور بنا لیا ہے، کیونکہ نبی غیب داں کا ارشاد ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل کی تعمیر فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہوں تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جب قیامت آئے گی تو خانہ کعبہ کو دلہن کی شکل میں سجایا جائے گا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو، انہیں حکم ہوگا کہ خانہ کعبہ کو دلہن کی شکل میں آگے آگے فرشتے لے کر چلیں گے، اور طواف کرنے والوں کو حکم ہوگا کہ باراتیوں کی شکل میں پیچھے پیچھے چلو۔ خانہ کعبہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور خانہ کعبہ کے جلوس میں طواف کرنے والے بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی فضیلت مسجدوں کی بھی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو مسجدوں کو بھی دلہن کی شکل میں سجایا جائے گا، فرشتے کاندھے پہ اٹھا کر مسجدوں کی عمارتوں کو جنت میں لے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ جس نے اس کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی ڈالی ہو اسے بھی اسی مسجد کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہمیں نہ مل پاتا اگر حاجی طیب صاحب نے زمین نہ دی ہوتی، مسجد کی تعمیر کی سعادت ہمیں نہ مل پاتی اگر حاجی طیب صاحب نے یہ تحریک نہ چلائی ہوتی، ہمیں یہ شرف ہرگز نہیں مل پاتا اگر حضور نصیر ملت نے تعمیر کے لیے قدم نہ بڑھایا ہوتا۔ تو یہ اگر برکتیں ہماری زندگی کی کسی گوشے میں ہیں تو اس میں حضور نصیر ملت کا بھی دخل ہے، اور حاجی طیب صاحب مرحوم کی بابرکت کوششوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اکثر کہتے تھے، ان کا مکان محلے میں تھا مگر انہوں نے یہاں مکان بنانا شروع کیا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گھٹنے کی تکلیف ہے اس لیے قریب آنا چاہتے ہیں، مگر وہ کہتے تھے نہیں، میں اس لیے یہاں قریب آنا چاہتا ہوں تاکہ 5 وقتہ نمازیں میں مسجد میں پڑھ سکوں اور دارالعلوم قادریہ نوریہ کی خدمت میں قریب رہ کے کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ 5 وقتہ نمازیں جتنی پڑھی سو پڑھی، مگر نیت ہمیشہ پڑھنے کی تھی، اس لیے آج بھی ان کی قبر میں نمازوں کا نور ضرور پہنچ رہا ہوگا، جماعت کی برکت ان کی قبر میں پہنچ رہی ہوگی۔ نیت یہ تھی کہ گھر قریب میں ہوگا تو مسجد ہم آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے حضور نصیر ملت کی قربانی اور بے پناہ قربانیوں کا اقرار ہے، اعتراف ہے، میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں، مگر حضور نصیر ملت کی کوششوں کے بعد اگر مقامی مسلمانوں میں کسی شخص کی کوششوں کا سب سے بڑا دخل ہے تو وہ حاجی طیب صاحب مرحوم کی کوششوں کا دخل ہے۔ ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا تھا، اس زمانے میں 100 روپے 200 روپے، اس زمانے میں 100 روپے بھی بہت معنی رکھتے تھے، 151 روپے 251 روپے بہت اہمیت رکھتے تھے، مگر جب جلوس حاجی طیب صاحب مرحوم کے دولت کدے پہ پہنچتا، سبحان اللہ، وہاں سے جلوس کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کچھ رقم پیش کرتے، حضور نصیر ملت فرماتے یہ کیسی رقم ہے؟ حضور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ پھر رقم لے کر آتے، یہ کیسی رقم ہے؟ یہ عشر کی رقم ہے۔ یہ کیسی رقم ہے؟ یہ صدقہ فطر کی رقم ہے۔ یہ کیسی رقم ہے؟ تو یہ اس بیٹے کی طرف سے ہے، اس بہو کی طرف سے ہے، اہلیہ کی طرف سے ہے۔ اس زمانے میں 5000 7000 روپے جمع ہو جاتے تھے اس چندے میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کم سے کم 3-4 بار ہم نے حضور نصیر ملت کو ان کے تعاون سے خوش ہو کر ان کے دولت کدے پہ بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا ہے، دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک نے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشا، اللہ پاک نے ان لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور یہ ادارہ بڑھا تو اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ علم کا چراغ روشن ہوا، روشنی عام ہوتی چلی گئی۔ علم کا ایک درخت حضور نصیر ملت نے لگایا، اس کا سایہ اتنا گھنا ہوتا چلا گیا کہ الحمدللہ اس علم کے درخت کے سائے جھارکھنڈ پر سایہ فگن ہے، چھتیس گڑھ پہ سایہ فگن ہے، ایم پی پہ اس علم کے درخت کے سائے پہنچ رہے ہیں، یو پی کا ایک بڑا حصہ علم و فضل کے اس چراغ سے روشنی پا رہا ہے۔ یہ انہی بابرکت آنسوؤں کی قیمت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے کرم سے قبول فرمایا۔ طوفان آتے رہے، موسم بدلتے رہے، سمندر میں ہیجانی کیفیتیں پیدا ہوتی رہیں، مگر غوث اعظم اس کشتی کے نگہبان تھے، اس لیے وہ کشتی اپنی جگہ ٹھہری رہی، اور صرف ٹھہری نہیں رہی بلکہ الحمدللہ ساحل نجات تک پہنچتی بھی رہی اور اپنے اوپر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو پہنچاتی بھی رہی۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، اس ادارے پر حضور غوث اعظم کا خصوصی کرم ہے، حضور حافظ ملت کا خصوصی کرم ہے، اس لیے راہوں میں رکاوٹیں آئیں، دشواریاں پیدا ہوئیں، مگر الحمدللہ ان رکاوٹوں سے ادارے کا قدم نہیں تھما، بڑھتا گیا۔ اور حضور مفتی شریف الحق صاحب کسی زمانے میں الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے یہ شعر پڑھتے تھے، اور ان کے طفیل آج میں یہ شعر اپنے ادارے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہوں کہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسا ہے، اور انشاءاللہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا، کیونکہ اس کشتی علم کے کھیون ہار غوث اعظم ہے، اور اس کا پتوار حضور حافظ ملت کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے یہ ادارہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور اپنی علمی برکتوں سے مسلم نسل کو انشاءاللہ فیضیاب کرتا رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک علم کے اس قافلے سے ہم سب لوگوں کو وابستہ رکھے، جس طور سے بھی، جس انداز سے بھی ہم لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، اللہ پاک ان خدمتوں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور اس ادارے کی ترقی کی راہوں کو اللہ پاک مزید کشادہ فرمائے۔ الحمدللہ حضور نصیر ملت نے اپنا خون جگر اس ادارے کے لیے نچھاور کر دیا، اب ان کے صاحبزادے اسی قافلہ نور کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حضور نصیر ملت کے بعد آپ حافظ مسعود رضا صاحب کی قیادت میں علم دین کے اس شجر کی آبیاری کرتے رہیں گے، علم و فن کی اس انجمن کو آپ سجاتے رہیں گے۔ یاد رکھیے یہ حضور غوث اعظم کا مشن ہے، یہ حضور حافظ ملت کا مشن ہے، جو اس مشن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ ساحل نجات تک اللہ کے فضل سے ضرور پہنچتا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے حالات پہ غور کیجیے، آج سے 30 سال پہلے آپ کہاں تھے، آج آپ کہاں ہیں؟ آج سے 30 سال پہلے آپ کے مکانات کیسے تھے، آج آپ کے مکانات کیسے ہیں؟ 30 سال پہلے آپ کی فکری صورتحال کیا تھی، آج آپ فکری اور اعتقادی اعتبار سے کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ یہ کرم حضور سراج ملت کا ہے، یہ کرم حضور حافظ ملت کا ہے، اور یہ کرم ان بزرگوں کے صدقے میں حضور نصیر ملت کا ہے کہ اگر انہوں نے علم کا یہ چراغ نہ جلایا ہوتا تو نہ جانے اس علاقے میں روشنی بڑھتی یا تاریکیوں میں ہم بھٹکتے رہتے۔ مجھے اللہ کے کرم سے توقع ہے کہ یہ ادارہ ضرور ترقی کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک حاجی طیب صاحب مرحوم کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، حاجی نور الحق صاحب مرحوم کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، سبھاپتی صاحب، جتنے لوگ ہمارے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہو کہ نہ ہو، اللہ کے رجسٹر میں تو آپ سب کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں چند جملے کہہ کر آپ کی خدمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، مگر اللہ کے فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کی خدمتیں جس انداز میں درج ہیں، انشاءاللہ ان خدمتوں کا صلہ آپ قبر میں بھی پائیں گے، برزخ میں بھی پائیں گے،
اور انشاءاللہ اس کا صلہ آپ حشر میں بھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے پائیں گے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جس مشورے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ پاک اس میں ہم سب کو خیر کی راہیں عطا فرمائے، دین کی روشنی عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لیا، مگر میں چاہتا تھا کہ کبھی حاجی طیب صاحب مرحوم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں۔ آج کی میری یہ گفتگو انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ آپ سمجھیں۔ اللہ پاک انہیں قبر میں حشر میں غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کی اخروی زندگی کو اللہ پاک اپنے فضل سے آسان تر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ سارے نوجوان تھے، حضرت کی نگاہیں انتخاب نوجوان عالم کو کیا، اور جس اوصاف کریمہ کو جس کے لیے حضور مفتی صاحب قبلہ نے ذکر کیا، یقیناً اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں ہے، بلکہ اس مرد مجاہد کے اندر جو حقیقت میں جو باتیں تھیں حضور مفتی صاحب قبلہ نے وہی بات کو بیان فرمایا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، محلے میں آ کر رہتا ہوں، افسوس بھی ہوتا ہے، ناجم صاحب مرحوم قادری نگر میں اتنی بڑی دولت چھوڑ کر گئے ہیں، اتنی بڑی دولت چھوڑ کے گئے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج تک طیب مرحوم کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، عوام و خاص میں بھی یہ ہوتا ہے ذکر، کوئی خاص ذکر نہیں کرتا ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو ان کی زندگی میں نے دیکھا، ہمارے پرانے اساتذہ نے دیکھا، اگر ان کی زندگی پر سوانح حیات پر اگر بولنا چاہیں تو ایک گھنٹہ بول سکتے ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ کو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، لیکن سوء اتفاق ایسا کہ ہم لوگوں کو بولنے کے بھی موقع ہی میسر نہیں آیا، بولے تو کہاں بولے۔ حاجی نفی صاحب کا چند سال انتقال ہوئے گزر گیا، لیکن ان کے صاحبزادے ہر سال 9 محرم کو غالب انتقال ہوا تھا، 9 محرم کو روزانہ وہ میلاد شریف پڑھتے ہیں، اپنے والد کی سال ثواب کیا کرتے ہیں۔ حاج عبدالغفار صاحب کا سال گزشتہ انتقال ہوا، کل حافظ عمران صاحب نے علماء کو بلا کر میلاد شریف کا پروگرام رکھا۔ اس طریقے سے جتنے بھی دیکھیں آپ، حاجی نور الحق صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے بچے بھی اپنے گھر پر علماء کو بلا کر میلاد شریف کا پروگرام رکھا کر کے ان کے روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ میں بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، کیا ہم لوگوں کو کبھی ان کی ذکر جمیل کرنے کا موقع ملا؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پکی قبر بن گئی ہے، لیکن آج تک اس قبر کا کوئی چونا کرنے والا نہیں ملا۔ کیا ان کے گھروں میں کیا غریبی آ گئی یا پیسے نہیں ہیں؟ میرے بھائی، میں کہنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر پر میلاد شریف پروگرام رکھے ہیں، ہم محبت سے آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے والد نے جو خدمت کیا ہے ہم تہ دل سے ان کی خدمت کو اجاگر کریں گے، قوم کو بتائیں گے، اور قوم کو جو ہم بتائیں گے تو قوم اور خدمت کرنے پر آمادہ ہو جائے گی کہ جب طیب میاں کا نام ایسا تھا تو دنیا کے اندر بھی نام ایسا ہے، اور آخرت جو اللہ تعالیٰ انہیں اجر فرمائے گا وہ تو الگ ہی اجر فرمائے گا۔ تو اگر ان کا نام ہو سکتا ہے تو میرا بھی دنیا کے اندر نام ہو سکتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جس کے بارے میں 10 لوگوں نے اگر گواہی دے دیا کہ مولا تیرا بندہ یہ حق ہے، تیرا بندہ سچا ہے، تو ان 10 لوگوں کی گواہی پر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کو حق فرما دے گا۔ تو ہمیں کبھی کہنے کا، بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے احباب سے، خاص طور سے شاہد صاحب سے، کہ ہم لوگوں کو کبھی کچھ کہنے کا موقع دیں۔ ماشاءاللہ لنگڑی موڑ بڑا شاندار خوبصورت مکان بن گیا، شاید ہم اس میں تو میلاد شریف نہیں پڑھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر میلاد شریف موقع ملے ضرور سے میلاد شریف پڑھیں گے۔ یہاں بھی مکان، وہاں بھی مکان، مکانوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم نے جو ان کی خدمات کو اجاگر کیا، اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور میں تہ دل سے کہتا ہوں کہ واقعی اس مرد مجاہد نے جو خدمت انجام دیا ہے، ہم لوگ خدمت نہیں کر سکے جتنا انہوں نے خدمت کیا ہے۔ حضور نصیر ملت مد زلالی کی رفاقت میں ان کے شانہ بشانہ سل کر کے کافی اپنی خدمت انجام دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو